السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ مصنف عبدالرزاق کتاب کے نام۔ دوستو، عبدالرزاق جو ہے نا، یہ امام بخاری کا دادا استاد ہے۔ امام بخاری کا دادا استاد ہے۔ اس پہ جرح بھی ہے اور اس پہ تعدیل بھی ہے، یعنی اس کے زمانے کے ایک گروپ اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، سچا ہے، اس کا حافظہ بھی اچھا ہے، اور ایک گروپ اس پہ جرح کرتا ہے، یعنی تنقید کرتا ہے کہ اس کا حافظہ بھی ٹھیک نہیں ہے، مناکیر بیان کرتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق جو کتاب ہے، یہ مشکوک کتاب ہے۔ اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ یہ عبدالرزاق نے لکھی ہے؟ کیونکہ اس کو جو روایت کرتا ہے نا، اس کتاب کو ایک ہی بندہ روایت کر رہا ہے، اس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم۔ یہ الدبری کے نام سے مشہور ہے۔ ایک بندہ اس کتاب کو روایت کر رہا ہے، بس وہ لوگوں کو آ کے بتا رہا ہے کہ یہ عبدالرزاق کی کتاب ہے۔ یہ اسی طرح کہ میں کوئی کتاب لکھوں نا، اور میں آپ کو آ کے بتاؤں کہ یہ قائد اعظم کی کتاب ہے، تو آپ مانو گے؟ یہ سسٹم یہاں ہے۔ یہ بندہ جب امام عبدالرزاق کی وفات ہوئی نا 211 ہجری میں، یہ 195 ہجری میں پیدا ہوا ہے۔ یہ اس وقت 16 سال کا تھا، 15-16 سال کا بچہ تھا، مطلب داڑھی مچھ بھی اس کی پوری نہیں آئی تھی۔ تو ظاہری بات ہے اس نے یہ کتاب پہلے سنی ہوگی۔ 12-13 سال کا بچہ کیا اتنا ذہین ہوتا ہے کہ وہ اتنی بڑی کتاب اپنے استاد سے سنے ہیں؟ اور امام ابن عدی جو روایت پرستوں کے محدث ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ عبدالرزاق سے مناکیر بیان کرتا ہے، الٹی سیدھی روایات بیان کرتا ہے۔ یہ حال ہے اس راوی کا، اور یہ راوی مصنف عبدالرزاق کو روایت کر رہا ہے، جو کہ الدبری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اسی طرح کہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور بولے ابو جعفر تنولی نے ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ اس سے پوچھو گے نا، ایکسکیوز می بھائی صاحب، آپ کون ہیں؟ آپ کو تو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور کیا ثبوت ہے یہ کتاب ابو جعفر تنولی کی ہے؟ سوال کریں گے نا؟ یہی سوال ہم کر رہے ہیں کہ کیا ثبوت ہے یہ کتاب مصنف عبدالرزاق جو ہے، یہ عبدالرزاق کی ہے؟ کیونکہ یہ تو بچہ تھا، جو بندہ روایت کر رہا ہے اس کتاب کو، وہ تو بچہ تھا اس کی وفات کے وقت، اور یہ بندہ ہے بھی مجروح، اس پہ جرح ہے، تنقید ہے خود ان کے علماء کی۔ تو ہم کس طرح مان لیں کہ یہ اس کی کتاب تھی عبدالرزاق کی؟ دوستو، روایت پرستوں کی 90% کتابیں مشکوک ہیں۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکوک کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو جو روایت کرتے ہیں نا لوگ، کوئی بھی نہیں جانتا، ان کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ جو باتیں میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، مفتی تقی عثمانی، طارق مسعود ہیں، انجینئر علی مرزا، یہ لوگ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے جو میں بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ والی جو بات میں کر رہا ہوں، آپ نے کیا اس سے پہلے یہ بات سنی تھی؟ نہیں نا؟ یہ نہیں بتاتے، کیوں؟ یہ روایت پرست ہیں، منکر قرآن ہیں۔ یہ لوگ اپنی کتب روایات کو قرآن کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ جس طرح یہ قرآن ہے نا، تو اس کے مقابلے میں اپنی کتب روایات کو لائیں گے۔ یہ لوگ قرآن کے مقابلے میں اپنی کتب روایات کو لاتے ہیں، اور وہ کتب روایات مشکوک ہیں۔ یعنی کوئی بھی لکھ کے کسی کا نام لگا دے کہ جی یہ فلانے نے لکھی ہے، اور لوگ مان لیں۔ یعنی میں کوئی کتاب لکھ کے بول دوں یہ قائد اعظم کی ہے، ہاں، اور ہزاروں لوگ ماننا شروع ہو جائیں کہ واقعی قائد اعظم نے کتاب لکھی ہے بھائی۔ اب جو لوگ ریسرچ کریں گے نا، وہ بولیں گے یار ابو جعفر تنولی تو قائد اعظم کی وفات کے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد پیدا ہوا ہے، تو یہ کتاب قائد اعظم کی کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ جو مصنف عبدالرزاق کتاب ہے، اس کا جو راوی ہے وہ ایک بچہ ہے، 14-15-16 سال کا تھا جب عبدالرزاق کی وفات ہوئی۔ الدبری جو ہے بچہ تھا، وہ بچہ کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب عبدالرزاق کی ہے۔
حالانکہ اس عبدالرزاق کے کئی شاگرد تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا کہ یہ عبدالرزاق نے کتاب لکھی ہے، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ سوال میں آپ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوستو قرآن کو تھام لو، واللہ جب تک آپ ان کتب روایات میں گھسے رہو گے نا، آپ کو خیر نہیں ملے گی۔ یہی کتب روایات آپ کو کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ 3 جھوٹ بولے، ہے نا صحیح بخاری میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن صدیق کہتا ہے، اور کتب روایات کہتی ہیں کہ 3 جھوٹ بولے، اور قیامت کے دن جھوٹوں پہ سزا ملے گی، شفاعت سے محروم رکھا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن نادم ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، یعنی ان کو ایک گلٹی سا فیل ہوگا، ایک احساس ندامت ہوگا، یار میں نے دنیا میں جھوٹ بولے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا فیل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی روایات میں لکھا ہے جی، سارا کفر، ساری گندگی ان کی روایات میں لکھی ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ صدیق کہہ رہا ہے، یعنی سچائی کا سب سے اونچا درجہ، جسے اللہ سب سے اونچا درجہ دے رہا ہے، تو ان کی روایات کہہ رہی ہیں، اسرائیلی روایات کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ جھوٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا ہے نا، جس طرح ایک اللہ کو مانتے ہو، اسی طرح ایک اللہ کی ایک کتاب کو مانو گے تو فلاح پاؤ گے، نیا پار لگے گی، کشتی پار لگ جائے گی، نہیں تو اسی طرح بور میں ڈوبتے رہو گے۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، قرآن کو اپنے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ ان کتب روایات سے بچ کے رہنا ہے، اور اپنے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔